علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئے۔ پردہ کے احکامات، زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، جب ان سے نکاح ہوا تو ولیمہ تھا۔ ازواج مطہرات میں سب سے بڑا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا تھا۔ تو جب ان کا ولیمہ کیا تو ولیمے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ مدینہ میں آ کر جب 2 سال گزر گئے، دوسرے سال اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اس کی فرضیت کو پھر اللہ نے منسوخ کر دیا کہ اب وہ نفل رہا، جو رکھے گا ثواب ہے، نہیں رکھے گا کوئی گناہ نہیں۔ 13، 14، 15 چاند کی ان کو ایام بیز کہتے ہیں، ان کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، لیکن وہ رکھیں تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے۔ پہلے یہ تھا کہ رات کو جو سوتا تو روزہ شروع ہو جاتا۔ بعض صحابہ کھیتی باڑی کر کے آتے، کھانا گھر میں نہ بنا ہوتا تو تھکا ہوا جب لیٹتے تو وہ سو جاتے۔ ایک صحابی اسی طرح سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رات کو آئے کھیتی باڑی کر کے، بیوی نے کہا میں کھانا بنا رہی ہوں، لیٹے تو سو گئے۔ جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب ایک روزہ رکھا ہوا تھا، پھر گرمی کے روزے، اگلے دن دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے آسانی فرمائی کہ اب رات کو سونے سے تمہارا روزہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ فجر تک تم کھا پی سکتے ہو۔ یہ امت کے لیے اللہ نے پھر آسانی کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے فرمایا فجر سے روزہ شروع ہوگا اور مغرب تک روزہ ہوگا۔ مغرب کی اذان ہو، سورج غروب ہو، تم روزہ افطار کر لو۔ رمضان المبارک قریب ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ گرمیوں کے روزے تھے، الحمدللہ رکھے، اب تو روزے آسان ہیں۔ ابھی سے انسان نیت کرے کہ میں روزے رکھوں گا، نیک کام کی نیت ہو، دنیا سے چلا جائے تو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا، پچھلے سال بھی روزے زیادہ گرم نہیں تھے، مناسب تھے، مجھے تو اکثر روزوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ ہے یا نہیں، لیکن نوجوانوں کو دیکھا وہ پھر بھی نہیں رکھتے تھے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جنت دینے کے لیے ہمیں آزمانا ہے۔ یہ جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ ہماری آزمائش ہے۔ جو کرے گا وہ اس آزمائش پر پورا اتر رہا ہے، جو عمل نہیں کرے گا وہ آزمائش پر پورا نہیں اتر رہا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے اور اللہ آزمائے گا نہیں؟ بغیر آزمائے اللہ جنت دے گا؟ ایسا نہیں، اللہ آزمائے گا۔ آیا یہ دین پر کتنا پکا ہے؟ آزمائش پھر حساب سے ہوتی ہے، جتنا بڑا ہوگا اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوگی۔ ہم جیسوں کے لیے تو اتنی آزمائش کافی ہے کہ نماز پڑھ لو، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ جیلیں کاٹنا، دین کے لیے زخمی ہونا، شہید ہونا، در بدر کی ٹھوکریں کھانا، بھوکیں برداشت کرنا، یہ تو الگ آزمائش ہے، وہ بڑوں بڑوں پر آتی ہے۔ ہم جیسوں کے لیے تو اتنی آزمائش کافی ہے کہ رب کہتا ہے نماز پڑھو، ہم وہ بھی نہیں پڑھتے۔ رب کہتا ہے زکوٰۃ دو، ہم وہ بھی نہیں کہتے۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، مکمل لباس پہنو، ہماری خواتین کا گھروں میں لباس مکمل نہیں، پردہ تو دور کی بات ہے، کم از کم لباس تو درست ہونا چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، دارالعلوم کراچی کے محتمم ہیں، اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت والی ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان کا بیان میں نے ایک مرتبہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ چلو یار اگر ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، با جماعت نہیں پڑھ سکتے، اور 2-3 تو پڑھ لیا کرو، ایک تو پڑھ لیا کرو۔ پورا ہفتہ مسجد نہیں آنا، بعض تو پورا سال ہی نہیں آتے، اور بعضوں کو دین بالکل نہیں آتا، بعضوں کو نماز نہیں آتی، چلو روزانہ ایک لفظ تو سیکھ لو۔ ایک بندے کو دین نہیں آتا تو چلو زیادہ نہیں، پورا گھنٹہ نہ دے، پورا دن نہ دے، ایک لفظ تو روزانہ سیکھ لیا کرے دین کا۔ نماز نہیں آتی تو کسی عالم سے، کسی قاری سے روزانہ ایک لفظ سیکھ لیا کرے۔
ایک لفظ سیکھنے میں 5 منٹ لگیں گے، ایک لفظ روزانہ سیکھ لیا کرے۔ اگر دین آتا ہے تو چلو، جب انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے تو صحیح پاک ہو، پاکیزہ لباس پہنے، نیت ہو کہ چلو آج 2-3 نمازیں پڑھ لوں گا۔ پنجاب میں اکثر گرمی ہے، روزانہ ہم نہاتے ہیں، لیکن نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم سوچیں کہ پورا ہفتہ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے باہر عیش کرتا رہا، اللہ کے گھر میں کتنی بار گیا؟ ہمارے لیے تو اتنی آزمائش کافی ہے کہ لباس سنت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق ہم پہنتے ہیں نہیں یا نہیں پہنتے، ہمارا حلیہ کیسا ہے۔ جو اللہ نے نماز ہم پہ فرض کی، زکوٰۃ فرض کی، رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، جن کو اللہ نے مال دیا ان پر اللہ نے حج فرض کیا، جو یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ گھر میں ہم دوسروں کو کتنا دین پر لگاتے ہیں؟ بس اتنا گریبان میں انسان سوچ لے، ہمارے لیے تو اتنی آزمائش کافی ہے۔ بڑی